اگر سسرال والے بہت زیادہ بے دین ہوں اور پردہ وغیرہ بھی نہ کرنے دیتے ہوں اور ان کو دینداری بالکل پسند نہ ہو تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جبکہ وہ بہت بد اخلاق بھی ہیں؟ لیکن سسرال والے اگر بے دین ہوں اور بد اخلاق بھی ہوں تو شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو سسرال سے الگ گھر دے، دور رکھے۔ اگر وہ نہیں کرتا یہ کام استطاعت کے باوجود تو وہ گنہگار ہوگا۔ باقی لڑکی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور سسرال کی بے دینی پہ خاموش رہے، ان کو نہ تنگ کرے، وہ پھر بدتمیزی کریں گے اور کیا، اپنے کام اپنے آپ کو دین پہ، بس اپنے آپ کو دین پہ چلائے، اور اس کو بھی دین پہ چلنے نہیں دیتے تو اگر فرائض واجبات میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانیں۔ فرائض واجبات بہرحال اس کو پورے کرنے پڑیں گے۔ انجم صاحب ممبئی سے، میری بیٹی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے ممبئی اور بمبئی کا فرق آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کب کچھ لوگ میم سے لکھتے ہیں کچھ بے سے لکھتے ہیں، کیا یہ؟ اب ہم نے خلا لے لیا کیونکہ اس کا شوہر شراب اور زنا کا عادی ہے۔ 1 سال سے بیٹی ہمارے ساتھ ہے، بچے کی پیدائش کا سارا خرچہ بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ اب اس کے سسرال والوں نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں بچے کے خرچے کے لیے۔ کیا اس پیسے سے میری بیٹی اپنے اوپر کچھ خرچ کر سکتی ہے یا بچے ہی پر خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سسرال والوں نے عدت کا جو خرچہ، جو سسرال والوں پر لازم تھا کہ جب خلا ہوئی ہے تو عدت کا خرچہ، اگر وہ خلا میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اچھا خلا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ شرعی طور پہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ عدالتوں کے خلے، آپ نے تو لی بھی انڈیا کی عدالت سے خلا لیا ہے، تو جا کے کسی مفتی سے، وہاں دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم وغیرہ جا کے یا کسی ریلائبل ادارے سے فتویٰ لیں کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر شرعی طریقے سے خلا کی کوشش کریں، اور اگر خلا صحیح ہو گیا ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے 3 مینسز عدت ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہے، ایک بعض کے نزدیک 3 مینسز ہے خلا کی صورت میں۔ تو احناف کے ہاں، ہمارے ہاں 3 مینسز ہی ہیں، کیونکہ وہ بھی بہرحال ہے طلاق بائن ہی، خلا بھی۔ تو طلاق کے بارے میں قرآن میں، بہرحال اس میں اختلافی مسئلہ بھی، میں اس میں ڈیپ میں نہیں جا رہا۔ احناف کے ہاں 3 مینسز ہی ہیں خلا میں۔ تو خلا کی عدت کا جو خرچہ ہے، اگر وہ خلا کے ایگریمنٹ میں معاف نہ کرایا گیا ہو تو بہرحال وہ شوہر کے ذمہ، وہ خرچہ آپ عدت کا لے سکتی ہیں اور شوہر سے پھر بچی کے الگ سے پیسے مانگ سکتی ہیں، اور اگر وہ خرچہ شوہر نے دے دیا ہے تو پھر بچی کے جو پیسے ہیں وہ بچی ہی پہ خرچ کرنے پڑیں گے۔ البتہ ماں کا اگر کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو پھر وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے بقدر پیسے بھی رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی بچی ہی کو پال رہی ہے نا، تو پالنے کا بھی، دودھ پلا رہی ہے اس کو، تو اس کی اجرت بہرحال شوہر کے ذمہ لازم ہے اگر فیڈ کرا رہی ہے بچے۔ پوری ڈیٹیل آپ کسی قریبی وہاں دارالفتہ سے معلومات لے کے نا ان سے فتویٰ لے لیں، تو وہ آپ کو زیادہ، کیونکہ پورے حالات جب سامنے آئیں گے، لڑکی غریب ہے نہیں ہے، کیا ہے، کتنا خرچہ لے سکتی ہے، کتنا نہیں لے سکتی، پوری ڈیٹیل وہ مالی حیثیت سے پتہ چلے گی۔ سلطان احمد کراچی سے، میری بیوی اپنے میکے چلی گئی، 5 سال ہو گئے مگر میں خرچہ دیتا رہتا ہوں، اب طلاق کس طرح دی جائے؟ طلاق دینے کا طریقہ بتا دیں۔ بھائی طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے، نہ دیں طلاق، صلح و صفائی کی کوشش کریں۔ بہرحال اگر وہ طلاق مانگ رہے ہیں یا آپ نے دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے پکا، تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، پاکی کے ایام چل رہے ہوں، تو بیوی سے ہمبستری نہ کی جائے اور اس کو 1 طلاق دے دی جائے بس۔ تو آپ کی بیوی تو ویسے ہی 5 سال سے دور ہے، تو اگر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکی کے ایام چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر خود یہ کہ اندازہ لگائیں کہ پاکی کے ایام ہوں گے نہیں ہوں گے، تو ان پاکی کے ایام میں آپ 1 طلاق بھیج دیں بس۔ تو بس 3 مینسز جب گزریں گے تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ شرعی طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ میری دادی قرآن پڑھتی ہیں مگر مخارج صحیح سے ادا نہیں کرتی، کیا اس طرح پڑھنا جائز ہے؟ دادی کو مت چھیڑیں، جیسے چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم USA سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، سفر 12 گھنٹے کا ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، جدہ میں ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے گھر جا کر احرام باندھ لیں تو یہ جائز ہے؟ سب سے افضل تو یہی ہے کہ USA سے آپ مکہ کی نیت سے نکلیں، بے شک جدہ میں آپ کا اسٹے ہو، لیکن آپ نیت کریں مکہ کی، اور پھر آپ USA میں ہی احرام باندھیں اور لبیک کہہ کے احرام میں آ جائیں، کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم احرام کی حالت میں گزرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کو انسان بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں پریشانی تو ہے۔ تو دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اپنے گھر سے احرام نہ باندھیں، یعنی چادر تو اوڑھ لیں ایئرپورٹ پہ ہی یا جہاز میں اوڑھ لیں 2 چادریں، لیکن احرام کی نیت نہ کریں۔
تو جب جدہ کے قریب جہاز پہنچتا ہے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، تو اس وقت لبیک اللہم لبیک کہہ کے احرام کی نیت کر لیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ جو بہت ہی یعنی آسان طریقہ ہے لیکن اس میں ثواب کم ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت مکہ جانے کی کریں ہی نہیں، آپ نیت یہ کریں ہم جدہ جا رہے ہیں، ہم جدہ کسی سے ملنے جا رہے ہیں یا جدہ دیکھنے جا رہے ہیں یا جدہ میں ٹھہرنے جا رہے ہیں، تو جدہ کی نیت کریں آپ۔ پھر جب جدہ پہنچ جائیں تو پھر آپ جب آپ کی مکہ جانے کی نیت ہو تو پھر اس وقت آپ احرام باندھ لیں حرم سے پہلے۔ تو یہ تیسرا طریقہ بھی جائز ہے۔ تو آپ نے اگر اس پر عمل کرنا ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ ان کے گھر جا کر احرام باندھ لیں، تو یہ جائز ہے، لیکن پھر نیت آپ جدہ جانے کی کریں، ابھی مکہ جانے کی اس سفر میں آپ نیت یہ کریں فی الحال ہم جدہ جا رہے ہیں۔ میں اپنی سالی سے محبت کرتا ہوں اور میری بیوی اور میری سالی کی والدہ ایک ہیں۔ سالی کی والدہ اور بیوی کی والدہ ایک، ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نیا، اچھا والد الگ الگ ہیں۔ کیا میں اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے، اور سالی کو چاہیے ایسے سالے سے پردہ کریں، سالے سے۔ اور بیوی، یہ بے پردگی کے عذاب ہیں میرے بھائی۔ اسلام میں سالی پر پردہ فرض ہے کہ بہنوئی سے پردہ کری۔ بہت گھر خراب ہوئے اس چکر میں، سالی سے عشق ہو گیا، بیوی اچھی نہیں لگ رہی، وہ اچھی لگ رہی ہے اس کی بہن۔ ساری کی سب کی شکلیں تو ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی اپنی بیوی خوبصورت ہوتی، کبھی سالی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور کبھی سالی خوبصورت ہوتی، اپنی بیوی خشک سالی ہوتی ہے، وہ یعنی ایسا لگتا ہے قحط میں بیچاری مبتلا ہے، تو خشک سالی قحط کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اسلام نے پردے کا حکم دیا۔ کچھ بھابھیوں پہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں، اسلام میں پردے کا نظام ہے۔ تو سالی کو چاہیے کہ بہنوئی سے پردہ کرے، بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں اس طریقے سے، تو اس لیے آپ کو پسند ہے تو آپ دماغ ہٹا دیں وہاں سے، آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ گناہگار ہوں گے آپ۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، اور وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو، آج کل سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے بھائی، اور وہ مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ یہ سارے بے پردگی اور کالج میں کو ایجوکیشن کے نقصانات۔ شادی ہوتی ہے تو اس کا چکر کسی اور سے، اس کا چکر پہلے کسی اور سے چل رہا تھا، تھوڑا سا چپکلش ہوتی ہے نا تو اس کو اپنی والی پرانی والی یاد آتی ہے، اس کو اپنا پرانا والا یاد آتا ہے، پھر ان کے ریلیشن ہوتے ہیں۔ ایک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یہ کو ایجوکیشن نے اور بے پردگی نے۔ تو یہ دیکھ لو اس کے عذاب۔ دوبارہ پڑھتا ہوں سوال۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ جس کو پسند کرتی تھی نا وہ اس سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا ہوگا، اچھا، لیکن اب اس نے اسے چھوڑ دیا اور میری بیوی کا بھی 4 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو کیا میں اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ وہ پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ آپ بھی تو کسی اور کو پسند کرتے تھے، تو جو سوسائٹی میں چلی وہ شریعت میں جائز ہے، آپ جس سے چاہے نکاح کریں، جو بھی نامحرم ہے، چاہے وہ کسی کو پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن مشورہ میں نہیں دے سکتا اتنی جلدی، مجھے کیا پتا کتنا اس کو بھولی ہے کتنا نہیں بھولی ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے۔ شریعت میں بہرحال جائز ہے نکاح کرنا۔ پاک دامن لڑکیوں سے نکاح کیا کرو جو شوہر ہی کو پسند کرتی ہوں، اس سے پہلے ان کو پسند کرنے کا چانس ہی نہ ملا ہو۔ قضا نمازیں کون سے وقت پر ادا کی جائیں؟ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں قضا نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ ایک سورج نکلتے ہوئے، ایک سورج جب بالکل زوال کا وقت ہوتا ہے، آپ کی کھوپڑی شریف پہ اٹھتا ہے سورج، اور ایک سورج کے غروب ہوتے ہوئے، یعنی غروب سے 15-20 منٹ پہلے تک۔ باقی تمام اوقات میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن خوالی کی جلیبی کھانا کیسا ہے؟ اگر جلیبی کھا لی تو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا کیا؟ میں نے بہت جلیبیاں کھائی ہیں اپنے محلے میں، کیونکہ جیسے ہی کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے، ہماری مسجد کے امام سارے محلے کے بچوں کو بلاتے تھے، آ جاؤ قرآن خوانی ہوگی تاکہ کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد گرم گرم جلیبی ملتی تھی، سارے محلے کے بچے جاتے تھے، اور ایسی مزے کی گرم جلیبیاں ہوتی تھیں، اب تک یاد آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال قرآن خوانی کا پوچھیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تو رقیہ کے طور پہ تو قرآن خوانی جائز ہے، کیونکہ رقیہ کا تعلق ہے دم وغیرہ سے، تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے رقیہ کیا اور کسی نے کرام میں جلیبی کھلا دی، بچے آئے ہوئے ہیں یا بڑے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ایک عبادت
کے طور پر کی جاتی ہے، اور عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلاف سے ثبوت چاہیے۔ ہمیں نہیں ملتا کہ اسلاف میں کسی کے مرنے پر کسی نے قرآن خوانی کی ہو، تو اس لیے وہ قرآن خوانی ٹھیک نہیں ہے، جلیبی تو پھر اس کے بعد کی چیز ہے۔ باقی جلیبی کھانے سے قرآن کا اجر ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر قرآن پڑھا جلیبی کی نیت سے تھا تو پھر تو اجر نہیں ملے گا، اگر قرآن کی نیت سے پڑھا تھا، غریبی میں جلیبی کھا لی، تو اس سے انشاءاللہ قرآن کا اثر ضائع نہیں ہوگا، قرآن کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب 2 مہینے پہلے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے، رونا آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رونے سے تمہارے والد صاحب گناہ گار ہوں گے، تو کیا ہم رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے ہیں؟ بھائی چیخنے چلانے سے گناہ ہوتا ہے؟ رونا تو فطری چیز ہے۔ ابا ہیں بھائی، ساری زندگی ساتھ گزارا، انہوں نے آپ کو پالا پوسا، گھر دیا، عزت دی، خاندان دیا، آپ کی والدہ کو بھی چھاؤں دی انہوں نے۔ ماں جو بچے کو پالتی ہے عزت کے ساتھ، باپ کی چھاؤں ہوتی ہے تو پالتی ہے۔ تو یہ تو میں تو 6 مہینے تک روتا رہا تھا، لیکن کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا، چھپ چھپ کے روتا تھا جب والد صاحب کی یاد آتی تھی۔ اس کے بعد بھی روتا رہا 6 مہینے، تو بہت زیادہ یاد آتی تھی، یہ تو نیچرل ہے۔ البتہ بس خود سے غم بڑھانا شریعت میں اچھا نہیں ہے۔ یہ سوچ کے صبر کریں بھائی، سب نے جانا ہے، ایمان پر موت ہوئی ہے، اعمال پہ موت ہوئی ہے، جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اللہ نے توبہ کا آپشن دیا ہے، ہم توبہ کریں گے ان کے لیے، مغفرت کی دعا کریں گے ان کے لیے۔ تو اس طرح سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں چیخنا چلانا ہر وقت، دکھڑے اب ہے یہ میرے ابا مر گئے، بھائی میرے ابا یہ ہو گئے، ہر وقت غم پیش کرتے رہنا، یہ برا عمل ہے۔ دیکھ گھما کر منت مانگنا کیسا ہے؟ یہ کیسا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ منت ماننا ہے تو سیدھے زبان سے بول دیں اللہ تو نے میرا یہ کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، لیکن منت ماننا پسندیدہ کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زبان سے اپنے اوپر ایسی ایسی چیزیں لازم کر لیتے ہیں، ان سے پھر ہوتی نہیں ہے وہ، تو یہ اچھا شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ باقی دیکھیں گھمانا ومانا بکواس ہے، فضول کام ہے۔ نامحرم سے کسی کام کی مجبوری میں بات چیت کرنا یا اس سے فون پر ضروری کام کے لیے بات کرنا کیسا ہے؟ ضرورت کے وقت جائز ہے، لیکن اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کریں، بہن سمجھ کے بات کریں، بولیں بھی اس کو بہن ہے۔ جب کسی نامحرم کو آپ سسٹر بول دیں نا تو آدھا فتنہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آنٹی نہ بولیں، اگر آنٹی بول دیا تو وہ پھر حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، بہن بول دیں کافی۔ اچھا میرے بھائی، اگر کوئی 90 سال کی بھی ہو نا آنٹی، پھر بھی نہ بولے۔ اگر کوئی تہجد پڑھ کر وتر پڑھتا ہو اور ایک دن اس کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے اور وتر رہ جائے تو کیا کرے گا؟ وتر چھوڑنا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا، ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر۔ اتنی سخت تاکیدات ہیں وتر کی، تو اس لیے وتر چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں تہجد میں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، تو اس پر لازم ہے کہ وتر پڑھ کے سوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر پڑھ کے سویا کرتے تھے، ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، کیونکہ وہ پڑھائی کرتے تھے، پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو ڈر ہوتا تھا کہ دیر سے سوؤں گا تو آنکھ نہ کھلے کہیں۔ تو اس لیے جس کو یہ خطرہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ رات کو پڑھ لے۔ پھر بھی اگر